ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم قرآن مجید کا مختصر سا وہ دورہ جسے کہیں وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اپنے کتاب میں، لَقَدْ أَنزَلْنَاهُ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تحقیق ہم نے نازل کی یہ کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو بس یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ایک ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام جب بھی آیا آسمانوں سے وہ رمضان ہی تھا، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا اور رات کو قیام بھی کروایا، اور یہ کہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج سے ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا، اور سورہ فاتحہ سے اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو ہم دیکھیں گے، تلاوت آپ نے سورہ فاتحہ کی بھی سنی اور تھوڑی سی ہم نے اس کی سورہ بقرہ کی بھی۔ تو آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اس کا حکم ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ پھر قرآن مجید کا آغاز، جو سورت کا آغاز، سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور بسم اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو یعنی جس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، وہ صرف واحد ہے، واحد معبود ہے، تمام صفات ایک کامل رکھتا ہے وہ، اور الرحمن الرحیم ہے، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سورہ اعراف میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آغاز کیا اپنے یعنی کلام کا، اور جو پہلی وحی آئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ارشاد فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو رب کے نام سے آغاز کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوتے تھے تو اللہ کا نام لے کر، ذبح کرتے تھے اللہ کا نام لے کر، یعنی بہت سارے کاموں میں سارے ہی کاموں میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی اپنے نام سے شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ یعنی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کلمہ شکر ہے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ بھی کہ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے تو رب بھی پھر اس کا قدردان بن جاتا ہے، اور یہ بندے اور رب کا رشتہ ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رب العالمین کی بات ہے، تو رب العالمین جو ہے پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا، جتنی بھی عالم ہیں۔ عالم جو ہے وہ عالمین کی جمع ہے۔ تو ایک
بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر میں رکھنا چاہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ سو بھلا وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ اور اس رب العالمین کی جو انہوں نے وضاحت کی وہ کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں یہ سورہ شعراء کی۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو وسیع رحمت والا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اور اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے اوپر رحمت کو۔ اور پھر یہ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ مالک وہ ہوتا ہے جو حکم دے، روک لے، جو نیکیوں کا بہترین ثواب دے، جو گناہوں پر سزا دے، اور جو ہر قسم کا تصرف کرے۔ اور بدلے کا دن سے مراد یہاں پہ قیامت کا دن ہے، جس دن پہ کوئی بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا لیکن جسے اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بس رحمان ہی کی اس دن پہ بادشاہی ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ عبادت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے ایک جامع اسم ہے، تمام کام جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، وہ سارے کام جن سے اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے اور جن سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ اقوال ہوں، چاہے وہ ظاہری اور باطنی اعمال ہوں، یہ عبادت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں عبادت کی روح کا پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے صرف مخصوص ہے، اور کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت۔ اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی بات ہے کہ جب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو مدد بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی عبادت اور ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد مانگنا ضروری ہے۔ اس کی توفیق اور مدد کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے۔ یہ حق کی معرفت اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے ہدایت کے لیے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دیجئے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔
تو وہ جو لوگ ہیں جن پر نہ غصہ کیا گیا اور وہ گمراہ نہیں ہیں، سوری، یہاں پر 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ انعام یافتہ لوگوں کا جو ذکر ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جن پر غصہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جن پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جن کا مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں اس سے مراد، اور پھر باقی سارے وہ لوگ جو کہ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اور جو ضالین ہیں یعنی جو بھٹک گئے راستے سے، وہ لوگ ہیں نصارہ یعنی کہ عیسائی، جنہوں نے اپنی تعلیمات کو بھلا دیا، اور جو لوگ اپنی تعلیمات کو بھلا دیں وہ بھی اس میں ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دوسری صورت کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ طویل ترین صورت ہے قرآن مجید کی، اور اس میں ایک خاص گائے کا ذکر ہے جس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ ایک دفعہ رات کو سیدنا اسید رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ شروع کی، گھوڑا بدکنے لگا، انہوں نے قرات بند کر دی تو اس کا بدکنا بھی بند ہو گیا، پھر قرات کی، پھر بدکنے لگا، پھر سے تیسری بار پھر یہی معاملہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اس کے اوپر پاؤں رکھ دے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے قرات بند کر کے اسے اٹھا لیا، اوپر جو نگاہ اٹھائی تو چراغوں سے جگمگاتا ہوا ایک بادل دیکھا، اور دیکھتے ہی اوپر کو وہ غائب ہو گیا۔ صبح کو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن کر تمہارے پاس آ گئے تھے، اگر تم قرات بند نہ کرتے تو یہ صبح تک رہتے اور مدینہ کا ہر شخص انہیں دیکھتا۔ الف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ ہی کو پتہ ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کتاب، یہ کون سی کتاب؟ قرآن مجید ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا کلام ہے جسے اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے، اور یہ بات ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو، جسے وہ پہچانتے ہیں، ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جس دین کو لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی صفات ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ سارے کام جو ہیں آسان نہیں ہوتے، اس میں بہت اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دیں تو بہت زیادہ دل پر زور لگا کر ہی یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ قرآن اور سنت انزل الیک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دونوں چیزیں ہی نازل کی گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا کی تھی، اور یہاں سے مراد دونوں چیزیں ہیں، یعنی قرآن اور سنت۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو جو متقین کی بات ہوئی ہے وہی لوگ ہیں اصل میں کہ جو فلاح پائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کے آخر میں دیکھا تھا، آخری آیت میں، کہ انعمت علیہم وہ متقین لوگ ہیں جن کا شروع میں ذکر آیا، اور پھر اس کے بعد جو کافر ہیں جو کہ انکاری ہیں وہ کفرو ہیں یہاں پر، اور جس میں کہ جنہوں نے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہوا اور وہ لوگ گمراہ بھی ہو گئے، انکار کر دیا انہوں نے، تو یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں۔ اور پھر یہ کہ کافرانہ طرز عمل اپنایا، اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اپنی پہچان جو ہے وہ ایسی چیزوں کو بنا لیا اللہ کے سوا، اللہ کے دین سے دور چلے گئے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انکاری کہا، یعنی کافر ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی بتا دی ہے اور ان کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر تو وہ اس طرح کے ہی اعمال کرتے رہے تو ان کا پھر یہ انجام ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اب یہ جو گروہ ہے یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ ایسا گروہ ہے کہ نہ یہ ایمان والا ہے نہ یہ انکار والا ہے، بلکہ یہ وہ گروہ ہے جو دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، یعنی منافق، اور وہ زبان سے کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتقادی نفاق ہے اور دوسرا عملی نفاق ہے۔ اعتقادی نفاق یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ ہی خراب ہوتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ نفاق آگ میں لے کے جائے گا۔ لیکن جو عملی نفاق ہوتا ہے وہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ منافق کا قول اس کے فعل کے اور اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے خلاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے جب لڑے تو بیہودہ گوئی کرے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ منافق ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے دل میں کفر کو چھپاتے ہیں، اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تو سب چیزیں جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ دل کو دو قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو اسے صحت اور اعتدال سے محروم کر دیتی ہیں۔ پہلی بات ہے شبہات باطلہ کی بیماریاں، اور دوسری ہے کہ وہ ہلاکت میں ڈالنے والی شہوات کی بیماری، یعنی کفر، نفاق اور شکوک، یعنی شک کی بیماری، شبہات کی بیماری، اور اس میں شہوات بھی آ جاتی ہیں جس میں زنا، فواحش اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اس مرض سے مراد آپ دیکھیں کہ شہوت بھی ہے، زنا بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی بیماری کا ذکر کیا. ایک تو ان کے اندر یہ نفاق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے شکوک اور شبہات پیدا کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری برائیوں میں انوالو ہوتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تو انہوں نے دو باتوں کو اکٹھا کر دیا منافقوں نے. انہوں نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا ایک تو زمین میں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اصلاح کر رہے ہیں. یعنی اصلاح اور فساد ایک ساتھ ملا دیے انہوں نے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا تو اصلاح ہوگی یا فساد ہوگا. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے کفر کے باوجود وہ اس زوم میں مبتلا ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں. سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو کہا ہے کہ یہی اصل میں بے وقوف ہیں. سچا مومن تو اپنے آپ کو ہمتاً اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی تو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے لگی رہتی ہے. اور یہ اتنے احمق ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتہ، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں. تو یہ منافقوں کے مکر و فریب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سرگرمیوں کی یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں، ظاہری طور پر دینداری کا بھرم رکھتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر جاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں. منافقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ وہ ان کی بدبختی کے اعمال اور جو ان کی خبیث کام ہیں ان کے سامنے مزین اور آراستہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اہل ایمان کو ان پر مسلط نہیں کیا، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں. پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بچ گئے ہیں. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہوگا کہ وہ ایمان کے ساتھ انہیں ظاہری روشنی عطا کرے گا. جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے تو منافقوں کی روشنی بجھ جائے گی، اور وہ روشنی جب بجھنے کے بعد تاریکی میں جو ہے وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص 1000 روپے کے بدلے میں 100 روپیہ لیتا ہے تو غائب اور حاضر کہتے ہیں کہ اس نے بڑا نقصان اٹھایا. اس شخص کا خسارہ کیا ہوگا جو ہیرے جواہرات دے کر 1 روپیہ حاصل کرے. اس شخص کا خسارہ کتنا بڑا ہے جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتا ہے،
خوش نصیبی کے بدلے میں بد نصیبی اختیار کرتا ہے اور اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر گھٹیا کاموں کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ منافق ہمیشہ ہمیشہ کے سکون اور خوشیوں کے بدلے عارضی زندگی کی خوشیاں لے لیتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پہ ان کافروں اور گمراہی کی طرف بڑھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے نور کو لے گیا جب وہ گمراہی میں بڑھ گئے تو، اور موت نے ان پر اندھیرا یعنی عذاب اور غم مسلط کر دیا۔ صم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ ایسے لوگوں کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، یعنی کانوں سے سنتے تو ہیں لیکن حق بات سننا نہیں چاہتے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حق دیکھنا نہیں چاہتے، اور زبان سے حق بات بولنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھے، بہرے اور گونگے کہا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا جیسے آسمان سے موسلادھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ ہے کہ یہاں پر بارش، اندھیری بارش جو ہے وہ کہا گیا ہے کسیب، سیب اندھیری بارش کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ آ رہی ہے، آسمان سے نازل ہو رہی ہے، اور اس کے اندر کچھ احکامات ہیں جس سے وہ کرنے سے ڈر جاتے ہیں، بجلی، چمک، گھبراہٹ، اس طرح سے۔ تو وہ جب ان کو مشکل لگتے ہیں وہ احکامات تو وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور پھر جب آسان احکامات ہوتے ہیں تو وہ عمل کر لیتے ہیں، جو ان کی مرضی ہوتی ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتا دی ہے کہ جو یعنی بصارت سے مراد ایمان کا نور ہے جو کہ منافق میں کم ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ اس میں بارش، بجلی کی غضب کی چمک ہے، اور ان کی بینائی یعنی ایمان کمزور ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ ان کے اندر تعصب ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور منافق پر روشنی ہونے سے مراد ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے دین کی کسی بات کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کے پر اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ ان کے یعنی پھر کسی دینی مجلس میں بیٹھے اور تھوڑا سا اندر ایمان پیدا ہونے لگا، پھر کہیں چلے گئے ایسی جگہ پہ تو بالکل ایمان ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی ہے کہ منافق کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں یہاں پر۔ ایک تو خالص منافق ہیں جن کی مثال آگ کے اجالے سے دی گئی ہے، وہ منافق جن کے دلوں میں تردد ہے، کبھی ایمان کی کرن چمکتی ہے اور کبھی نور ایمان بجھ جاتا ہے، تو ان کی مثال بارش سے دی گئی ہے، یہ پہلے منافقوں سے کچھ کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرے منافق کے لیے یہ کہا ہے کہ جو عملی منافق ہے کہ تم لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ جیسے کہ 5ویں پارے کے اختتام پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کے کیا کرے گا، تو تم واپس لوٹ آؤ۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا رب جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تمہارا رب تمہارا خالق اور تمہارے
سارے کاموں کا مالک اور تمہارا حقیقی معبود ہے۔ پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ سوری، ایک آیت رہ گئی ہے۔ جی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا چیلنج ہے کہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور آج تک یہ چیلنج برقرار ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور کوئی بھی اس چیلنج پہ پورا نہیں اتر سکا۔ اور جب ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 3 آیت کی صورت نازل ہوئی اور کعبہ کے دروازے پر اس کو لگا دیا گیا، اور پھر وہاں پر ایک شاعر نے ایک شعر لکھا اس صورت کے نیچے کہ یقیناً یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نے لکھا تھا بماز ذکرو کا اللہ، جس کا بڑا پیارا شعر مجھے بھول گیا، ذہن نہیں آ رہا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی آسمانوں والے کا یہ کلام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کی، اور جنہوں نے نیک اعمال سے اپنے ایمان کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو صالحات قرار دیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے اور جنت تک ایمان پہنچانے والا ہے، اور اعمال صالحہ درجات کا مستحق بناتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، پس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پر
جو جوڑنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں، پہلی بات۔ اور دوسری یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں اور ایمان لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، ان کی مدد کریں اور ان کے تمام حقوق ادا کریں۔ اور وہ تعلق جو ہمارے اور ہمارے والدین کے درمیان، ہمارے عزیز اور اقارب کے درمیان ہے، ہمارے دوست اور احباب کے درمیان ہے، حقوق کی ادائیگی، یعنی اس سے جوڑیں۔ یہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور اس کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ یعنی انسان تم تو تھے ہی نہیں، تم تو مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دیں گے اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے پیش کیا جائے گا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، پھر انہیں مضبوط اور مستحکم کیا۔ آسمان کا ایک مادی وجود ہے اور وہ حقیقت ہے، محض بلندی کو آسمان نہیں کہا جاتا، وہ واقعی ایک ٹھوس وجود رکھتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر فرشتوں نے جب خلیفہ کی تخلیق کا سنا تو سوال کیا، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ جو گناہوں کو ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلائے گا، یعنی کفر اور شرک کرے گا، تو قتل اور غارت گری کرے گا، فساد پھیلائے گا، اور ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی تھی کہ تم جو جانتے ہو، تم جو نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر اختیار مل جائے لوگوں کو اور پھر وہ بگڑیں، تو ایک معقول تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی کہ جو اس مقام کو پہنچیں گے کہ بغیر دباؤ کے وہ اطاعت کا طریقہ اختیار کریں گے، اور پھر اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے ہوں گے مگر وہ قیمتی ہیروں کی طرح ہوں گے جیسے کوئلے کی کان میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس مقام پر سیدنا آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر شرف کا ذکر فرمایا، انہیں اس خصوصیت سے نوازا، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں کو نہیں سکھائے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ فرشتوں پر جب علم کی اہمیت اور حکمت واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، اور اس سارے واقعے سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ علم کو فتح ہوئی اور فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ، جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم
چھپاتے تھے۔ تو یہاں پہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے غیب جانتے ہیں، اور جو مخفی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہاں پر انسانوں کے سینوں میں چھپے ہوئے راز، فرشتوں کے اندر چھپے ہوئے راز، اور جو وہاں پر ایک تھا ابلیس، اس کے بھی سینے میں جو راز تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے پتہ تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سجدہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف ہوا۔ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، اور یہ پہلے جائز تھا لیکن اب ممنوع ہے۔ اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اور وہ غرور میں مبتلا ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو گیا۔ اور غرور اور تکبر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر والے کہاں ہیں؟ اور انسان کے اندر تکبر، اپنی ذات کی بڑائی کا احساس جب ہوتا ہے انسان کو تو وہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ عزت نفس اصل میں جو ہے تکبر ہی ہے۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو ظلم سے مراد ہے کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کام کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہم ظلم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ نافرمانی کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ظالم بن جائیں گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلوا دیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اور یہاں پہ دونوں کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام یا حضرت حوا اکیلے اکیلے نہیں تھے، دونوں ساتھ تھے، اور دونوں کو ایک ساتھ ہی بہکایا شیطان نے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور ان پر رحم فرمایا۔ جو توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ التواب ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اپنے بندوں کی طرف رجوع کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، توفیق ہوگی تو توبہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ سب سے پہلی توبہ ہے، اس کی قبول ہوتی ہے۔ پھر توبہ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہے کہ جب ہدایت آئے گی، اور ہمارے پاس کون سی ہدایت آئی ہے؟ یہ قرآن مجید۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔
یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو بچا سکتی ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جو مدینہ اور اس کے ارد گرد کے آباد تھے۔ اس خطاب میں بعد میں آنے والے اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے عہد کی بات کی ہے، اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو کہا ہے کرنے کے لیے اس کے اوپر وہ کاربند ہو جائیں، یعنی وہ عہد یہ تھا کہ تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے اور آخری جو نبی آئیں گے ان پر ایمان لاؤ گے، یہ وہ عہد تھا۔ اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے بس تم ڈرتے رہو۔ کتاب پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچایا جائے۔ اور ایمان لانا علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ علم کے ساتھ ایمان لایا جا سکتا ہے، باقی دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب علم ہوگا تو پھر ایمان آتا ہے اندر۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے مراد یہ ہے کہ حق کو باطل کا لباس پہنانا، یعنی غلط کام کرنا اور اسے اللہ کا حکم کہہ کر ظاہر کرنا۔ تو حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے لیے جھوٹی تعویلیں دی جاتی ہیں اور سچ کو جھوٹ سے ملا دیا جاتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور نماز کی اقامت کے ذریعے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ کہ سب لوگوں میں جو ہے وہ ایک طرح کی ہو جاتی ہے، یعنی یہ جماعت کی بات ہے کہ سب ایک ساتھ نماز قائم کریں، زکوٰۃ، رکوع اور جو ہے وہ سجود کریں۔ اور پھر یہ رکوع کی بات ہے کہ ساتھ سب رکوع کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ اور یہی بات حضرت مریم علیہ السلام کے لیے آئے گی آگے، ان کے لیے کہ ایک عورت کے لیے بھی یہ بات آئی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ نیکی کا حکم دو اور خود اپنے آپ خود عمل نہ کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے جو سب سے پہلے کرنے کے کام ہے۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو مدد مانگنی ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ تمام امور میں صبر کو جو ہے تھام لیں،
اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو روک کر، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کر صبر کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ تقدیر پر صبر کرنا کہ جو بھی ہو جائے اس پہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا یقین انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اور یہی بات ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس میں صبر جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور صبر ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر مشقت کی دوا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ دن جو کہ حشر کا دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم دیکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے نزدیک ناطے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ، کہ تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے مول لے لو، بچا لو، یعنی میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ عبد مناف کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹوں، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے سامنے تمہارے میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ بیٹی، تو چاہے میرا مال لے لے، لیکن اللہ کے سامنے تیرے میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو فرعون نے ایک جو ہے ہولناک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس میں ایک آگ لگی ہے، اور علاقہ مصر، ان تمام شہروں میں جہاں پر قبطی آباد تھے، جو وہ قوم تھی، تو سب گھروں میں وہ گھس گئی ہے، اور یہودیوں کے گھر محفوظ ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے۔ تو بظاہر اس خواب سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہودی فرعون کی سلطنت چھین کر اس کو زوال کا باعث ہوگا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جس دن فرعون غرق ہوا، اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام شکر ادا کرتے تھے۔ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو وہ روزہ رکھتے تھے، اور اس 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو وہ غرق ہوا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، اور جب محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، جب پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ حقدار ہوں،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ بنی اسرائیل کو سامری نے یہ کہا کہ اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے جسے وہ بھول گیا تھا، یعنی اس طرح کی بات کی، اور اس نے زیورات لے کے ان سے جو ہے سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کو معاف کر دیا۔ شرک، اتنا بڑا شرک کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور معاف اس لیے کیا کہ شکر کریں۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی توبہ اس طرح قبول فرمائی کہ ان کے لیے یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کی پرستش آنکھوں سے دیکھ لی اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی بے پناہ محبت اور عظمت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے، تو آپ نے انہیں سمجھایا اور آپ کے کہنے سننے سے ہوش میں آئے، شرک پر نادم ہوئے اور گمراہی کا یقین آیا، تو اب جو ہے وہ توبہ تلاش کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اسی کے بتائے ہوئے طریقے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تب معاف کیا جب انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ اور یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کی معافی یوں ہی نہیں مل سکتی، اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک برائی کے اثرات نہیں مٹائے جائیں گے، معافی نہیں مل سکتی۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک اور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور فرمان پیش کیا۔ ان میں سے بعض لوگ بے یقینی اور شک کی وجہ سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہم تمہارے بیان پر کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوا ہے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس گستاخی کی سزا دی اور ان کو سب کو وہاں پر ختم کر دیا تھا۔ ایک بجلی آئی اور وہ دیکھ رہے تھے اور وہ سب مرتے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد ان کو اٹھا دیا، زندہ کر دیا۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ساری چیزوں سے آزاد کر دیا تھا، اور صرف مطالبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ ان کو کھانے کے لیے سب چیزیں دے دی تھیں، ان کو ان کا لباس ایسا ہوتا تھا کہ ہوا آتی تھی تو وہ صاف ہو جاتا تھا، اور ان کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کا لباس بھی بڑھتا تھا، یعنی بڑا ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا ان کے ساتھ۔ بس ان سے مطالبہ یہی تھا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو آگے پہنچاؤ۔
اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو یہاں پر جو بستی تھی، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ یہ بیت المقدس اس سے مراد ہے، یہاں پر جانے کے لیے ان کو کہا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا ان کے لیے، اور یہ کہ سجدہ کرتے ہوئے جانے کے لیے یہ شرط رکھی تھی۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا اسے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہود میں ڈھٹائی کا رویہ تھا، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ شاید نجات یافتہ گروہ ہیں، اور ان کے یعنی ان کو اتنی تنبیہ کے باوجود بھی ان کا اس طرح سے پستی کا شکار ہوئے وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے گئے۔ بے حسی اتنی بڑی کہ کھلی کھلی نشانیاں بھی ان کے دلوں کو پگھلا نہ سکیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے ان کے توسط سے مہیا کروائیں۔ قدرتی طور پر پانی کی تقسیم کا معاملہ ہوا تاکہ جھگڑا نہ ہو سکے، ہر قبیلے کو ان کا پانی پینے کی جگہ بھی مل گئی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے اور اپنی ترکاریاں اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر ایمان لانے سے مراد مسلمان ہیں جو ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر پورے شعور کے ساتھ سچے دل سے ایمان لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور یہودی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور صابی کسی دین کے پیروکار نہیں ہوتے، لا مذہب لوگوں کو صابی کہتے ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ صحیح رائے یہ ہے کہ نصارہ کا ایک فرقہ ہے یہ۔ اور یہاں پہ انہوں نے نیک کام کیے، یعنی اپنی شریعت کے مطابق جو نیک کام کیے تو ان کے لیے اجر ہے۔ تو نجات کا راستہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب آخری شکل میں
اسلام ہے، تو پھر جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی جو تورات تمہیں دی گئی ہے اسے سیکھو اور اس کی تلاوت کرو اور اس پر عمل کرو، اور اس کتاب کو یاد رکھو اور اس کو بھلاؤ نہیں، اور اس پہ غور و فکر کرو۔ پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہ پھر گئے یعنی اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان انسانی سطح سے اتر کر حیوانی سطح پر آ جاتا ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، وہ بے دین ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کرنے والا کام یہی ہے کہ قرآن سے منہ نہ پھیرا جائے، اور کیونکہ قرآن سے منہ اس لیے پھیر لیتے ہیں کہ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اس کو ضروری نہیں سمجھتے، اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ لینے سے ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ایسا فائدہ نصیب نہیں ہوگا، اور وہ اس طرح سے محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اس کو چھوڑنے سے، اس لیے وہ آسانی کے ساتھ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کی ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا سبت کا قانون تھا، یعنی انہوں نے ہفتے کے دن کا یہ بات تھی کہ اس دن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے عبادت کرنی ہے ہفتے کے دن، اور اس دن خاص عبادت کا دن ہوگا، دنیا کی کوئی ایکٹیویٹی اس دن پہ نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی کام اس دن پہ نہیں کیا جائے گا، اور سارے کام جو ہے وہ شکار ان کے سامنے ہوتا تھا، یعنی وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ شکار نہیں کرنا۔ ساڑھے 5 تک نہیں تو ابھی نہیں ہوئے۔ تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کریں تاکہ ان کے ذہن سے اس تقدس کو توڑا جائے، اور وہ عذر تراشنے لگے کہ کہیں ہمیں بچت ہو جائے اور ہم گائے کو ذبح نہ کریں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا، بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا
تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو، کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ کھیتیوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ ایسا کرتے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، اور قاتل یا مقتول کون تھے؟ قرآن مجید اس معاملے میں خاموش ہے۔ واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، ہمارا کام عبرت پکڑنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتل کی حقیقت کھولنے کے لیے حکم دیا کہ گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتا دیا، حقیقت کھول دی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو، اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بات کی ہے اور اس سے بھی زیادہ سخت کی بات کی ہے۔ تو دل کی سختی کی بات ہے کہ دل کی سختی سے مراد دل پر کسی ہدایت یا نشانی کا اثر نہ ہو، دل کا اچھی بات کے لیے بند ہو جانا، دل کا نہ پگھلنا، اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے دل کا بند ہو جانا، اور کسی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہونا۔ اور دل کی سختی کو دل جو ہمارے سخت ہو جاتے ہیں مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے، مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہ رہے اور دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن کا حساب کتاب کا احساس نہ رہے، اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، تو پھر انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زیادہ ہنسانا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے دل پر کبھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو کبھی کبھی بیٹھا نماز کا بلا وجہ اداس پریشان سا نہیں جاتا ہے تو واقعی استغفار پڑھنا شروع کر دینا تو ایسا لگتا ہے جیسے نا کچھ سکون سا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعی اس وجہ سلم کیا ہے کہ اس سے نا دل میں جیسے تو بے چینی سی ہو، سب سے پہلے استغفار کرے تو بہت اچھے طریقے سے اللہ کا شکر ہے ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اور یہودی اہل کتاب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن سن کر بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھرتا تھا، اس لیے امید تھی کہ وہ بھی آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیں گے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یہودیوں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ تورات کو سننے سمجھنے کے باوجود اسے بدل ڈالتے تھے، اور آج بھی یہ جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے لیے تو یہ بات رکھی ہے کہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایک ذرہ کی بھی جو ہے وہ اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں کے سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی جب وہ ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو محض زبان سے ہی اظہار کرتے ہیں، جبکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ پتہ ہے، اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ یعنی آرزویں کیا رکھتے ہیں؟ وہ جھوٹی باتیں ہیں ان کی، صرف وہ کتاب کا نہ علم رکھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اور بس پہلوں کی یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسی ہی باتیں ہیں، یہ پہلوں کی باتیں ہیں۔ تو اور قرآن مجید نے ان کی آرزوؤں کا یہ کہا ہے کہ بس وہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم بس چلے جائیں گے جنت میں۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ان پڑھ افراد کی کثرت ہے، بہت زیادہ۔ دنیا کے علوم تو بہت ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ پڑھیں تو ہمارا شمار امیوں میں ہوگا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ جانیں تو یہ ہماری بھول ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا، بہت بڑی بھول ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے، اور الحمدللہ یہاں پہ آج ہم اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں، بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یہودی عالم اپنے علم سے دنیا کماتے تھے اور وہ اس طرح کے کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سخت وعید سنائی ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے کہ وہ جو بھی اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو وہ اللہ کے کلام بنا کر لکھ دیتے ہیں، اور وہ حالانکہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہم ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے، یعنی 7 دن ہم دوزخ میں رہیں گے، پھر ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، اور جنت ان کے لیے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اول تو ہم جنت میں ہی جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر ہم نے جانا ہی ہوا تو صرف 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جہنم جانے کا یہ اصول ہے کہ جس کے نامۂ اعمال میں برائیاں ہوں گی لیکن اس کے ساتھ کچھ نیک عمل بھی کیے ہوں گے
تو وہ اعمال بے حیثیت رہیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. انسان وہ والا انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم رسید کر دیا جائے گا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو ایمان قول اور عمل کا نام ہے. اور پھر یہ بات ہے کہ جہاں پر یہ بات ہو کہ ایمان کی بات آئے تو اس میں یہ بھی بات ہے کہ آپ زبان سے بھی کہیں اور عمل بھی کر کے دکھائیں تو وہی ایمان ہوگا. اور وہ سارے لوگ جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے. تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ اللہ کی توحید کی بات ہے کہ شرک نہیں کرنا. اور جو بات ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، کیسے والدین کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وقت پر پڑھنا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا. پھر پوچھا گیا کون سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دوسرے نمبر پر، یعنی انسانوں میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں والدین. اور وقولوا للناس حسنہ کی بات بھی ہے اس میں کہ بہت اچھی طریقے سے کسی سے بات کرنا، مسکرانا، بات کرنا اور کلام میں اپنے نرمی لے کر آنا، نرمی سے بات کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرمی عطا فرما دے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے، نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا. تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے.